اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے مسکراتے ہوئے خوش و خرم، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا، تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت و تقدس پامال کرنے والے کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ چاہتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر دیتا ہے۔ بہتر سے بہترین بننے کا عمل بہت آسان ہے۔ روزانہ سونے سے قبل اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں پیش کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے اعمال پر نظر رکھیں۔ جب اعمال کو پرکھیں تو اس میں اخلاص دیکھیں کہ کس قدر اپنے رب کی رضا شامل ہے۔ اللہ کی رضا کو زیادہ مقدم دیکھتے جائیں گے، یقیناً بہترین بنتے جائیں گے۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات نہیں رد کرتا۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہیں چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کوشش کریں کہ کچھ ایسا چھوڑیں جو کل اس کے حضور پیش کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ اللہ یہ خالص میں نے آپ کے لیے اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے چھوڑا تھا، اور وہ تو بہترین قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں
اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پہ یقین رکھنا۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیکھتی ہے، عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباش ملتی ہے، عزت وہ ہے جس میں ہمارا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو، لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی گنہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، بس ہر حال میں اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل پھر مشکل نہیں رہتی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ پاک کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتے؟ اس لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ
जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब उसका सब। जब अल्लाह किसी से नाराज हो तो उसे उस चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में ना हो। अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डालना चाहे तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हारे साथ किसी भलाई का इरादा फरमाए तो उसके फजल को रोकने वाला कोई नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी सोचों में गुम हम हिम्मत हारने के करीब होते हैं कि अचानक कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं कि हौसला बहाल हो जाता है। यह अल्लाह की तरफ से होता है, वो हमें उम्मीद की किरण थमा देता है। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। वो तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते, फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। जिंदगी में किसी का बुरा ना चाहना वो नेक अमल है जिसके सदके आपको उन मुसीबतों से बचा लिया जाता है जो आम तौर पर इंसान को तबाह कर देती हैं। और फिर हदे मुसाफत में अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मन चाही चीज से नवाज कर तुम्हें बता देता है कि तुम्हारा रब कहानियां पल भर में बदलने पर कादिर है, और तुम जहां अपने मुमकिन को नामुमकिन समझकर हाथों पे हाथ धरे हिम्मत हार कर बैठ जाते हो, अल्लाह उसी नाजुक मरहले में तुम्हें तुम्हारे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है, और तब वो तुम्हें अपने एक मौज से नामुमकिन से मुमकिन को मुतारिफ करवा देता है। दूर हमेशा हम आते हैं, अल्लाह वही है जहां पहले था। फासला पैदा हम करते हैं और उसको मिटाना भी हमें होता है। किसी की चुप को उसकी हार मत समझ लेना, क्योंकि अक्सर चुप रहने वाले अपने मामलात अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं। हर मुश्किल के हल के लिए अल्लाह पर भरोसा काफी होता है। वो मालिक है, तुम्हारे दिल की हालत से तुमसे बेहतर वाकिफ है। तुम बस अपनी परेशानी अल्लाह को बताया करो और बेफिक्र हो जाया करो। ईमान मजबूत हो तो हर चीज मिल जाती है, लेकिन अगर दिल में वसवसे हो तो हाथ खाली रह जाते हैं। अपने रब से मांगे, दिल खोल कर मांगे। वो चीज जो आपको लगता है कि नामुमकिन है वो भी कह डाले। उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, उसने तो सिर्फ कुन कहना है। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारते हो, तब वो तुम्हें देख कर मुस्कुराता है। तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है। सारे वसवसों को खत्म कर देता है। आजमाइशें दरअसल सजदे की तड़प का एहसास करवाने आती हैं। अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। अल्लाह जब किसी को दर्द देता है तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है, लेकिन बाहर से देखने वालों को उसका दर्द नजर आता है, उसकी बर्दाश्त नजर नहीं आती। जब दुनिया की ठोकर खाकर खुद को तन्हा पाओ, जब टूट कर रेजा रेजा हो जाओ, अपना वजूद किरचियों में बिखरा पाओ, बस उसकी दहलीज पर सर झुका लेना। अनकरीब वो कल भी हमारे साथ था और आज भी हमारे साथ है। तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ। 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है,
صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقین مانیں، آپ کا ٹوٹا دل پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا، جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے۔ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا۔ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔